بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لیکچرز وتھ شہزاد. انگلش لرننگ کے بارے میں ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا، آج ہمارا کلاس نمبر 4 ہے. پچھلے کلاسز میں ہم نے کچھ بنیادی ٹاپکس ڈسکس کیے تھے، اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. تو آج ہمارا انگلش سیکھنے کے بارے میں کلاس نمبر 4 ہے، وہ ہے سنگولر اینڈ پلورل، جمع اور واحد. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ انگریزی میں جمع اور واحد کس طرح بنائیں، کیونکہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ میٹرک تک چلے جاتے ہیں، اے پی سی تک چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جمع اور واحد سنگولر اینڈ پلورل میں کنفیوز ہوتے ہیں. تو آج ہم سمپل فارمولے کے ذریعے یہ ڈسکس کریں گے، تو آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ انگلش میں سنگولر اینڈ پلورل جمع اور واحد کس طرح بنتا ہے. تو اس میں ہمارے پاس پہلا سٹیپ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ ہے ایسے الفاظ جو کہ او ایس ایکس ایس ایچ سی ایچ پر ختم ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ صرف ای ایس لکھ کر جمع بن جاتا ہے. مطلب پہلے سٹیپ کا مطلب یہ ہے ایسے الفاظ، ایسے ورڈز جس کے آخر میں سی ایچ ایس ایچ ایکس ایس او آتے ہیں، تو ان کے ساتھ صرف ای ایس لگا کر جمع بن جاتا ہے. ہم کچھ ایگزامپل لیتے ہیں. ہمارے پاس ایگزامپل ہے ایگزامپل نمبر 1 ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ہے باکس. تو اس کے آخر میں ایکس آتا ہے، اس کے ساتھ صرف ای ایس لگا کر جمع بن جاتا ہے. اس طرح ہم دوسرا ایگزامپل لیتے ہیں میچ. تو میچ کے آخر میں سی ایچ آتا ہے، یہاں پر کیا ہے سی ایچ، تو اس کے ساتھ صرف ای ایس کا اضافہ کر کے جمع بن جاتا ہے. میچز، تو یہ جمع بن گیا. تیسرا ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے؟ تیسرا ایگزامپل ہمارے پاس ہے ٹومیٹو. تو اس کے آخر میں وہ آتا ہے، اس کے ساتھ بھی صرف ای ایس لگا کر جمع بن جاتا ہے، ٹومیٹوز. تو یہ ہمارے پاس سٹیپ نمبر 1 ہوا. سٹیپ نمبر 2 ہمارے پاس کیا ہے؟ ایسے الفاظ جو وائی پر ختم ہوتے ہیں اور وائی سے پہلے کانسوننٹ ہو، تو اس وائی کو آئی ای ایس میں تبدیل کر کے جمع بن جاتا ہے. کانسوننٹ کیا جی ہے؟ کانسوننٹ پچھلے کلاسز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، اے ای آئی او یو کے علاوہ جتنے بھی الفابیٹس ہے وہ کیا ہے؟ وہ کانسوننٹ ہے. آسان الفاظ میں سٹیپ نمبر 2 کا مطلب یہ ہے جو الفاظ کے آخر میں وائی آتا ہے، تو اس وائی کو ہم آئی ای ایس میں تبدیل کر کے بآسانی جمع بنا سکتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایگزامپلس کیا ہے؟ ایگزامپلس ہمارے پاس ہے، ایگزامپل نمبر 1 ہے اسکائی. اسکائی کے آخر میں کیا آتا ہے؟ وائی آتا ہے، تو اس وائی کو آئی ای ایس میں تبدیل کر کے ہم جمع بنا لیتے ہیں. تو اسکائی کا جمع کیا ہوگا؟ اسکائیز. اس طرح ہمارے پاس دوسرا ایگزامپل کیا ہے؟ سٹی. سٹی کے آخر میں وائی آتا ہے، تو اس وائی کو آئی ای ایس میں تبدیل کر کے جمع بن جاتا ہے. تیسرا ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ہے فلائی. فلائی کے آخر میں وائی آتا ہے، تو اس وائی کو آئی ای ایس میں تبدیل کر کے جمع بن جاتا ہے. تو اس کا جمع کیا ہوگا؟ فلائز. تو تیسرا سٹیپ ہمارے پاس کیا ہے؟ تیسرا سٹیپ ہمارے پاس ہے ایسے الفاظ جو کہ ایف یا ای ایف پر ختم ہوتے ہیں، تو اس ایف یا ای ایف کو وی ای ایس میں تبدیل کر کے جمع بن جاتا ہے. سادہ الفاظ میں سٹیپ نمبر 3 کا مطلب یہ ہے کہ جس الفاظ کے آخر میں، جس ورڈز کے آخر میں ایف یا ای ایف آتا ہے، تو اس ایف یا ای ایف کو وی ای ایس میں تبدیل کر کے بآسانی جمع بنا سکتے ہیں آپ. تو یہاں پر ہم کچھ ایگزامپل لیتے ہیں. ہمارے پاس ایگزامپلز ہے. ایگزامپل نمبر 1 ہمارے پاس کیا ہے؟ ایگزامپل نمبر 1 ہے نائٹ. تو اس نائٹ کے آخر میں ای ایف آتا ہے نا، تو اس ای ایف کو وی ای ایس میں تبدیل کر کے بآسانی جمع بنا سکتے ہیں.
तो इस नाइफ का जमा क्या होगा? नाइफ्स होगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा एग्जांपल क्या है? लीफ। तो इस लीफ के आखिर में क्या आता है? एफ आता है। तो इस एफ को वीईएस में तब्दील करके हम बआसानी जमा बना सकते हैं। तो लीफ का जमा क्या होगा? लीफ का जमा लीव्स होगा। इसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 हमारे पास क्या है? बाज सिंगुलर के साथ सिर्फ एस लगाकर जमा बन जाता है। बाज अल्फाज ऐसे होते हैं जिसके साथ हम सिर्फ एस लगा के जमा बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास क्या है? एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है बुक। तो बुक का जमा क्या होगा? बुक्स। इसके साथ सिर्फ एस लगाकर जमा बन जाते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। एप्पल। एप्पल के साथ भी सिर्फ एस लगाकर जमा बन जाता है। तो एप्पल्स के साथ भी सिर्फ एस लगाकर जमा बन गया। तो बस अल्फाज के साथ सिर्फ एस लगाकर जमा बन जाते हैं। तो स्टेप नंबर 5 हमारे पास क्या है? बाज जमा और वाहिद एक जैसे होते हैं। मतलब बाज अल्फाज के जमा और वाहिद एक जैसे होते हैं, इसमें कोई भी फर्क नहीं होता। फॉर एग्जांपल्स हम कुछ मिसालें लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है शीप। तो शीप का जमा क्या होगा? शीप। इस तरह हमारे पास दूसरा एग्जांपल क्या है? हेयर। तो इसका जमा क्या होगा? हेयर। हमारे पास तीसरा एग्जांपल क्या है? तीसरा एग्जांपल हमारे पास है फिश। तो फिश का जमा क्या होगा? फिश। मतलब ये है कि ये अल्फाज एक जैसे है, इसके जमा और वाहिद में कोई भी फर्क नहीं है। तो बाज़ अल्फाज हमारे पास ऐसे हैं जिसके जमा और वाहिद में कोई भी फर्क नहीं होता। अभी हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए। तो इस तरह ये 5 स्टेप्स है, बहुत आसान है हमारे पास। ये 5 स्टेप्स आप आसानी के साथ याद करके आप हमेशा के लिए जमा और वाहिद, सिंगुलर और प्लूरल को बआसानी समझ सकते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि हमारे चैनल लेक्चर्स विद शहजाद को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और इस तरह आगे जाकर हम बहुत सारा इंग्लिश सीख सकते हैं, बहुत सारा ग्रामर सीख सकते हैं। वस्सलाम।